عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، کیا کل رات واقعی میں اعظم گڑھ میں ایم کے امیدوار پر جان لیوا حملہ ہوا تھا؟ آخر حقیقت کیا ہے؟ کرناٹک میں حجاب کے تنازع کے درمیان میں ایک حجابی طالبہ نے 16 گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے، لیکن میڈیا آپ کو بتاتا نہیں ہے۔ وہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو کیا کچھ ہو رہا ہے یوکرین میں، کیا حالات بنے ہوئے ہیں، کون سے ملک نے کیا کہا، ایردوغان نے کیا کہا، اور یوکرین میں حملے کی وجہ سے بھارت کے ڈالر میں کس قدر ریکارڈ کمی محسوس کی گئی ہے اس کی قیمت میں، تو وہیں پر دیویندر فڈنویس کی گاڑی پر کیوں چپل پھینکی گئی، آخر رشیا کی 31 دشمن ممالک کون ہیں اور پوتن نے کون سی لسٹ جاری کر دی ہے جس کی وجہ سے ہنگامہ مچا ہے، تو وہیں پر کرناٹک میں قبل از وقت کیا واقعی میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں، اور یوگی نے کیوں کہا کہ میں مسلمانوں سے پیار کرتا ہوں، وہ مجھ سے کیا ہے، آخر اس عشق کا راز کیا ہے، اس کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ ناظرین گرامی، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا۔ آئیے پہلی خبر کی جانب میں آپ کو لے چلوں، اور وہ ہے حجابی طالبات۔ کرناٹک میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہونے والا ہے، اور عدالت میں حجاب کو لے کر کے اس طرح کے فیصلے آنے والا ہے، ابھی تو پتہ نہیں ہے، لیکن اس کا انتظار ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں جس خبر کو پوری دنیا میں سرخی بنانی چاہیے تھی، لیکن وہ کنڈا کے کہیں کونے کونے میں خبر شائع ہوئی اور ختم ہو گئی۔ یہ ہے بشرا متین۔ انہوں نے 16 سونے کے تمغے حاصل کر کے جو ہے ریکارڈ قائم کیا ہے۔ VTU جو وشویشوریہ ٹیکنالوجی یونیورسٹی ہے، وہاں کی یہ طالبہ ہے، اور مختلف جیسے کہ رائچور کے SLN کالج میں BE سول انجینئرنگ کی یہ طالبہ ہے، بشرا متین اس کا نام ہے۔ 16 سونے کے تمغے حاصل کر کے اس نے جو ہے پوری طرح سے اس وقت تاریخ رقم کی ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، اتنی بڑی کامیابیاں حاصل کرنے کے باوجود دیکھیے کہ جہاں پر حجاب کو یہ تصور دینے کی کوشش ہو رہی تھی کہ حجاب جو ہے وہ آپ کے ترقیات میں رکاوٹ ہے، دراصل حجاب سے سر ڈھانپا جاتا ہے، عقل نہیں ڈھانپی جاتی، سوچ ہی ڈھانپی نہیں جاتی، ان کے ذہن میں موجود تعلیم یا ان کے خیالات کو ڈھانپا نہیں جاتا۔ یہ ایک بشرا متین نے اس وقت پورے کرناٹک میں 16 سونے کی جو ہے تمغے حاصل کر کے پوری طرح سے پوری دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم حجاب میں رہ کر کے بھی تعلیم میں بڑی سی بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ ان خبروں کو دکھا کر کے یہاں کا میڈیا اور دیگر وہ چیزیں حجاب کے سلسلے میں ایک میدان بنا سکتے تھے، لیکن عصبیت کے چلتے کیا کچھ ہوتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرکہ بشرا متین کی خدمت میں سیدھی بات کا ادارہ اور سیدھی بات سے وابستہ تمام افراد تہ دل سے مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور امید ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی یہ کامیابی اور ان کا یہ تعلیم کو لے کر کے ان کی جو سوچ ہے، ان کے جو خیالات ہیں، ان کی جو کامیابی اور کامرانی ہے، دیگر ہماری طالبات کے لیے رہنما بن سکتی ہیں، مشعل راہ بن سکتی ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو لے چلوں اس وقت اعظم گڑھ سے خبر آ رہی ہے کہ کل رات میں یہاں پر گڈو جمالی، جن کا اصل نام شاہ عالم ہے اور یہ ایم کے امیدوار ہیں، کل 1:30 بجے کے قریب ان پر حملہ کیا گیا تھا، اور جن لوگوں نے حملہ کیا ہے ان کو SP کے کارکنان بتایا جا رہا ہے، اور سب نشے کی حالت میں تھے یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ جمالی صاحب کے 2 ساتھی اس حملے میں بری طرح شدید زخمی ہوئے ہیں، اور شاہ عالم صاحب جو ہے پوری طرح سلامت ہیں، یہ خبر آ رہی ہے۔ اور اس حملے کے بعد انہوں نے خود میڈیا کو بلا کر کے حملے کی ساری تفصیلات بیان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جو ہے SP کے کارکنان نے، SP کے گنڈوں نے ان پر کس طرح حملہ کیا ہے۔ آئیے اس کو سنتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھیں۔ ہم نے تو لگ بھگ 7-8 لوگوں کو نامزد کیا ہے، 40-50 لوگ تھے، ان کو ہم سب کو پہچانتے نہیں ہیں سر۔ یہ جو معجم ماما ہیں، کس پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں؟ سماجوادی پارٹی کے لوگ ہیں یہاں، کیسی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں؟ جڑے نہیں ہیں،
ये उनके रजिस्टर्ड गुंडे हैं। ये कहीं इनके ये हैं जफर इकबाल गलत नाम है, जफर आजमी, और ये वो क्या नाम है उसका, आजम, ये सब एक नंबर के हिस्ट्री शीटर, असफर, ये सब एक नंबर के हिस्ट्री शीटर गुंडे हैं। इनके नाम संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है, अपराध करना इनका पेशा है, दे आर प्रोफेशनल क्रिमिनल। ये कहीं कहीं अबू हासिम से भी करीबी हैं। 100%। हम एक बात बता दें, हम शरीफ आदमी, हो सकता है कल मेरी हत्या हो। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आप जनता तक पहुंचा दीजिए कि मैं ये, अब मुझे इस बात का शक है कि हो सकता है कल मेरी हत्या भी हो जाए, मेरे साथ कोई, मगर मैं रुकने वाला नहीं। डेमोक्रेसी में लड़ाई लड़ना हम लोगों का हक है। चाहता है कि अपराधी तत्व तो हमारी आवाज को दबाना चाहता है इस तरह से, तो हम मर तो सकते हैं क्योंकि मौत तो आना ही है, लेकिन रुकेंगे नहीं। ओवैसी साहब से आपने कहा कोई पार्टी स्टैंड ले रही है? मैंने उनको बताया है, क्योंकि अभी मैं पूरी विस्तार से मेरी बात नहीं हुई, गंभीरता से उन्होंने सुना। उन्होंने कहा भाई साहब हम इसको देखते हैं, वो भी बड़ा सख्ती में आ गए कि ऐसा कैसे हो गया। फिर अभी मैं बात करूंगा दोबारा, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है, प्रेशर। अब आप देखिए, ये लोग जानबूझ के, कल पोलिंग होना है, मैं प्रत्याशी हूँ, हम लोगों को भी सब काम करने होते, इन्होंने जानबूझ के ये प्लान करके मुझे डिस्टर्ब किया ये, ताकि मैं ये, अब आज 12 बजे तक मैं बैठा हूँ, पुलिस की तहरीर चल रही है, आपसे बात कर रहा हूँ, सारे लोग अपना काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। इस घटना के पीछे कोई साजिश है या आपको डराने और धमकाने की जो कोशिश की है? 100% ये साजिश है, बल्कि मैं ये मानता हूँ कि मेरी हत्या की साजिश है। इनको ये लगता है समाजवादियों को कि मेरे MIM में आने से इनकी जड़ें हिल गई हैं आजमगढ़। जो इनकी दादागिरी थी, जो इनका तुष्टीकरण की राजनीति थी हिंदू मुसलमान करके वोट लेने की, उसमें कहीं न कहीं मुस्लिम समाज ने इनको अंगूठा दिखा दिया है। इनकी औकात समझ में आ गई हर सीटों की। तो अब इनको कुछ नहीं चलता तो वो सोचते हैं गुड्डू जमाली के वो मार दो, तो मार दो, हम कोई डरते तो नहीं है तुमसे। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त कमोडिटी की ऊंची कीमतों के साथ साथ इक्विटी बाजार में गैर मुल्की फंडों के नताइज ने हिंदुस्तानी रुपये को अमरीकी डॉलर के मुकाबले एक नए रिकॉर्ड झेली सतह पर पहुंचा दिया है, यानी कि उसकी कीमत लगातार कम सतह पर पहुंच रही है हिंदुस्तान के पैसों की। रूस यूक्रेन जंग से पैदा दीगर चीज़ों के साथ खाम तेल की बढ़ती कीमतों ने रुपये पर कमज़ोर दबाव बनाए रखा है। यूक्रेन बहरान ने पीर को ब्रेंट खाम तेल की कीमत को $130 फी बैरल पर धकेल दिया। इसके अलावा रूस यूक्रेन जंग ने हिंदुस्तानी इक्विटी बाजार में FIT की फ़रोख्त में तेज़ी लाई है। नतीजतन हिंदुस्तानी रुपया पीर के रोज़ कारोबारी सेशन में $77.2 के नए रिकॉर्ड झेली सतह पर पहुंच गई है। और बताया जा रहा है कि ये सब का सब यूक्रेन और रशिया के माबैन जो जंग जारी है उसकी वजह से ये असर हो रहा है हिंदुस्तानी रुपये पर, और लगातार उसकी गिरावट हो रही है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में और बिलखुसूस कारोबारी तबके में इस वक्त तशवीश पाई जा रही है। और अगले हालात में जाकर के किस तरह माशियात और इख्तिसादियात का ज़ुमरा तबाह हो सकता है अगर इसी तरह रुपये और पैसों के कीमत में गिरावट आएगी, तो इस बात को लेकर के तशवीश की जा रही है बड़े पैमाने पर। नाज़रीन गिरामी, उधर देवेंद्र फडणवीस की गाड़ी पर एक शख्स ने चप्पल फेंकी है और बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए हैं। महाराष्ट्र के पुणे में देवेंद्र फडणवीस को लगातार मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ 6 मार्च को देखने को मिला, जब न सिर्फ फडणवीस की कार पर एक शख्स ने चप्पल फेंक कर मारी, बल्कि फडणवीस और बीजेपी के खिलाफ खूब नारेबाजी भी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इतवार को पिंपरी चिंचोड़ इलाके में बीजेपी और एनसीपी कारकुनान एक दूसरे के सामने आ गए थे। दोनों पार्टियों के कारकुनान के दरमियान तसादुम का माहौल पैदा हुआ। इस दरमियान एनसीपी कारकुनान ने मोदी चोर है जैसे नारे भी लगाने लगे। बताया जाता है कि इस नारेबाजी के दरमियान ही कई एनसीपी कारकुनान ने महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला और महाराष्ट्र असेंबली हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर देवेंद्र फडणवीस की कार पर हमला बोल दिया। शख्स ने अपनी चप्पल उतार कर कार की तरफ फेंकी। माहौल ख़राब होता हुआ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज करके किसी तरह हालात को काबू में किया है। तो नाज़रीन गिरामी, से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी लीडरान इस वक्त जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, बिलखुसूस देहात और इस तरह के इलाकों में जब जा रहे हैं, तो उनको बेइज्जती का ही सामना करना पड़ रहा है। और इसकी ताज़ा मिसाल इस वक्त फडणवीस की हम दे सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में क्या वाकई में क़ब्ल अज़ वक्त असम्बली इंतखाबात होने के इम्कानात हैं, लेकिन कुमारस्वामी ने इसकी जानिब इशारा कर दिया है। कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला और जनता दल यस लीडर HD कुमारस्वामी की तो आप जानती हैं, जिनकी तस्वीर इस वक्त हमारी स्क्रीन पर चल रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में क़ब्ल अज़ वक्त असम्बली इंतखाबात होने का इम्कान है। कुमारस्वामी ने यहाँ कहा कि इनकी पार्टी इंतखाबात की तैयारी कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कौमी पार्टियाँ रियासत के अवाम को धोखा दे रही है। साथ ही उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला बसवराज बोम्माई ने रियासत के लोगों को धोखा दिया है।
انہوں نے کہا کہ اگر مرکزی آبی وسائل کے وزیر کرناٹک اور تمل ناڈو ریاستیں متفق ہوں تو وہ بات چیت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ قومی جماعتوں کے پاس وہ معیار نہیں ہے کہ وہ میکاڈاٹو کے مسئلے کو حل کرے، یعنی جو پانی کا اس وقت مسئلہ چل رہا ہے کرناٹک میں۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی آبی وسائل کے وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت نے کہا کہ کرناٹک اور تمل ناڈو کے درمیان تنازع کو باہمی بات چیت سے حل کیا جائے گا۔ وہ ہمارے عوام کے پینے کے پانی کے بحران کے کوآرڈینیٹر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ریاستوں کو بیٹھ کر اتفاقی رائے تک پہنچنا چاہیے۔ ناظرین کرام، میں آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت کرناٹک میں سب سے بڑا مسئلہ میکیداٹو، جو اس وقت ڈیم وغیرہ بنائے جانے کی خبریں آ رہی ہیں، کاویری کے پانی کو لے کر کے ہمیشہ دونوں ریاستوں میں کھینچا تانی ہوتی رہتی ہے۔ اسی کو لے کر کے پانی کو دونوں ریاستوں میں تقسیم ہونا ہے نہیں ہونا ہے، کوئی ریاست دینے کی بات کرتے کوئی نہ دینے کی بات، اسی بات کو لے کر کے لگاتار کئی سالوں سے یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ اسی کے چلتے یہ خبر اس وقت سامنے لائی۔ اسی کے چلتے کمار سوامی نے کہا کہ قبل از وقت بھی انتخابات ہونے کے امکانات ہیں، اس لیے کہ بی جے پی صحیح طور پر سرکار چلا نہیں پا رہی، اور خود بی جے پی میں بہت سارے اختلافات ہیں لیڈران کے درمیان۔ ناظرین گرامی، اگر یوگی یہ کہے کہ میں مسلمانوں سے پیار کرتا ہوں اور وہ مجھ سے، تو کیا آپ کو اس بات پر یقین کریں گے؟ لیکن آپ کو یقین کرنا پڑے گا، کیونکہ جو ہے انہوں نے اس طرح کا بیان دیا ہے۔ پیر کو 7ویں اور آخری مرحلے کے لیے ووٹنگ ہو گئی، آج آپ جانتے ہیں۔ ادھر ریاست کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بڑا بیان دیا۔ سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ نے کل کہا کہ مسلمان ان سے پیار کرتے ہیں اور وہ بھی مسلمانوں سے پیار کرتے ہیں۔ انتخابات کے دوران سی ایم یوگی 80 بمقابلہ 20 کا بیان دے کر اپوزیشن کے نشانے پر آ گئے تھے۔ اس بیان کو لے کر انتخابی مہم کے دوران اپوزیشن پارٹیاں بار بار سی ایم یوگی پر پولرائزیشن کی سیاست کرنے کا الزام لگائی۔ الزام کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ پہلے دن سے وہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن جب اس طرح کے لیڈر جو ہمیشہ سے مسلم مخالف چہرہ رہا ہو، مسلمانوں کے نام بدلنے، مسلمان سٹیوں کے نام بدلنے، اور نہ جانے بلڈوزر چلانے، اور سی اے این آر سی کے خلاف جس وقت احتجاجات ہو رہا تھا ان پر لاٹھی برسانے اور 22 نوجوانوں کے قتل کیے جانے پولیس کی جانب سے، یا بہت ساری چیزوں کے درمیان میں اگر ایسا سی ایم اس طرح کا بیان دے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگوں کے لیے مضحکہ خیز لگے گا اور یقین نہ کرنے والی بات لگے گی۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا، مسلمانوں کے ساتھ میرا وہی تعلق ہے جو ان کا مجھ سے ہے۔ ایک اور انٹرویو میں جب اس بیان کا مطلب پوچھا گیا تو سی ایم یوگی نے کہا، مجھ سے ان کا جیسا سلوک ہے میرا ان کے ساتھ وہی سلوک ہے، وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ غزوہ ہند کے بارے میں سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ میں اپنی بات دوبارہ دہراؤں، غزوہ ہند کا خواب قیامت تک پورا نہیں ہوگا۔ ایک اور سوال کے جواب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ملک کو آئین کے مطابق چلنا چاہیے۔ بابا صاحب امبیڈکر اور عظیم آزاد پسندوں نے ملک کو آئین دیا ہے۔ ملک انفرادی قوانین سے نہیں چل سکتا، ملک کے 135 کروڑ لوگوں کے لیے کام کرنا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، بات کو بدلنا اور بات کے الگ الگ معنی پیش کرنا شاید ہی بی جے پی لیڈران سے ہم سمجھ سکیں کس طرح سے وہ سوچ بدل دیتے ہیں، خیالات بدل دیتے ہیں، اور عملی سطح پر کیا کچھ مسلمانوں کے ساتھ ان لیڈران کا رویہ ہے وہ تو جو ہے پورا جگ جانتا ہے، پوری دنیا جان چکی ہے، اور اخبارات کی سرخیوں میں الگ الگ چیزیں سامنے آ بھی چکی ہیں۔ ناظرین گرامی، کیا واقعی میں روس نے 31 دشمن ملکوں کی لسٹ جاری کر دی ہے جس کی وجہ سے ہنگامہ مچا ہے؟ جی ہاں، یہ صحیح بات ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ جاری ہے۔ اس درمیان روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے اپنے دشمن ممالک کی لسٹ کی منظوری دی تھی۔ اس لسٹ میں امریکہ، برطانیہ اور یوکرین سمیت 31 ممالک شامل ہیں۔ چین کی سرکاری میڈیا نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے۔ چین کے سرکاری میڈیا CGTN نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ روسی حکومت نے دشمن ممالک کی فہرست کی منظوری دے دی۔ اس فہرست میں امریکہ، برطانیہ، یوکرین، جاپان اور یورپین یونین کے رکن ممالک کے نام شامل ہیں۔ یورپی یونین میں 27 ممالک ہیں ناظرین گرامی، اور ان 27 کے 27 ممالک کو اس وقت رشیا نے اپنا دشمن قرار دے دیا ہے۔ روسی صدر یوکرین پر حملے کے لیے امریکہ سمیت مغربی ممالک کے نشانے پر ہیں۔ امریکہ اور مغربی ممالک نے معیشت کو نقصان پہنچانے کے مقصد سے روس پر اس وقت کئی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، جس کی وجہ سے رشیا بظاہر جو ہے یوکرین میں جہاں وہ جیتتا نظر آ رہا ہے، لیکن اندرونی سطح پر رشیا میں بہت ساری پابندیاں ہونے اور ان کے بہت بڑے بڑے جو لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، جن کی پراپرٹیاں بیرون ممالک میں مختلف یورپی کنٹریز میں موجود ہیں، ان تمام لوگوں کی جائیداد اور اثاثہ جات ضبط کی جا چکی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ان کی تفصیلات بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی، اب اسی طرح کی یہ خبر سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسی لیے نیوزی لینڈ نے بھی آج روس پر پابندیوں کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن کا ماننا ہے کہ روس کی 100 ارب پتی تاجروں پر سفری پابندی عائد ہوگی، اور ماسکو کو نیوزی لینڈ کی فضائی حدود یا پانیوں میں داخلے کی اجازت نہیں دے گی۔ نہ فضا سے آپ داخل ہو پائیں گے کوئی بھی رشین، اور نہ ہی
پانی کے راستے سے وہ نیوزی لینڈ میں داخل ہو سکے گا۔ تو ناظرین گرامی، الگ الگ طرح سے جو ہے اس وقت جس انداز میں رشیا پر اقتصادی، سماجی اور معاشی اور سفری اور بھی بہت ساری چیزیں اور ہتھیار کو دینا یا بانٹنا یا ان سے لینا یا خریدنا، اس طرح کے مختلف شعبہ جات میں جس طرح کی پابندیاں عائد ہو رہی ہیں، اس سے صاف اور واضح طور پر ہو سکتا ہے کہ رشیا کی کرنسی پوری دنیا میں تباہ و برباد ہو کے رہے گی۔ قیف کے قریبی علاقے ارپن میں روسی شیلنگ میں 3 شہری ہلاک، جبکہ ایک پل بھی تباہ ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے شہر کے وسط میں بم گرنے سے متعدد مکانات تباہ ہو چکے ہیں، اور صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ ساحلی شہر اوڈیسا پر کسی بھی وقت روسی بمباری شروع ہو سکتی ہے۔ قیف کے قریب واقع ہوائی اڈہ مکمل تباہ ہو چکا ہے۔ تو یہ الگ الگ اس طرح سے روسی حملوں میں شدت ہو چکی ہے، اور قیف پر بڑا حملہ کرنے کی تیاریاں بھی مکمل کر چکا ہے اس وقت رشیا، یعنی قیف پوری طرح سے تباہ و برباد کرنے کے ارادے سے اندر داخل ہو رہا ہے رشیا۔ گزشتہ رات یوکرین نے مشرق شہر خارکیف میں روسی فوج کی طرف سے ایک ٹیلی ویژن ٹاور کو نشان بنایا تھا۔ اس کے بعد ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی نشریات معطل کرنے کا اعلان بھی ہوا، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیف کو ہر طرف سے مکمل طور پر محاصرے میں لے لیا گیا ہے، اور قیف کے چاروں طرف اس وقت صرف رشین فوجی نظر آ رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر ویلودیمیر زیلنسکی کی تصدیق کی ہے کہ روسی میزائلوں نے قیف کے جنوب مغرب میں واقع دینیزیا ہوائی اڈے کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس سلسلے میں جب خبریں بڑھی اور ایردوغان کو اس سلسلے میں جب بتایا گیا، تو ایردوغان کا بیان سامنے آیا ہے کہ روس اور یوکرین جنگ اپنے بدترین دور میں داخل ہو چکی ہے، اور دنیا کی بڑی آبادی کو اس بات کی فکر ہے کہ کہیں یہ جنگ نیوکلیائی جنگ میں نہ بدل جائے، اس لیے سب کی کوشش ہے کہ جنگ جلد بند ہو جائے۔ اس جانب قدم اٹھاتے ہوئے ترک صدر رجب طیب ایردوغان نے اتوار کو روسی صدر ولادیمیر پوتن سے فون پر بات کی اور کہا کہ انقرہ یوکرین تنازع کے پرامن حل میں سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بات ترک ایوان صدر نے بتائی۔ ایردوغان کے دفتر نے ایک بیان میں بتایا کہ مذاکرات کے دوران صدر ایردوغان نے کہا ہے کہ ترکی یوکرین کے مسئلے کو پرامن طریقے سے جلد از جلد حل کرنے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ بیکیف ناظرین گرامی، جیسے کہ سعودی عرب نے اپنی ثالثی پیش کی تھی کہ وہ تیار ہیں معاملات حل کرنے کو، اسی طرح ترکی نے بھی اس معاملے میں سامنے آئے ہیں، جبکہ دیگر کئی ممالک اس سلسلے میں ابھی تک کوشش ہو چکی ہے، اور ایک جگہ دونوں لوگ بیٹھے بھی ہیں، مذاکرات ہوئے، کچھ جگہ کامیاب ہوئی تو پھر اس کے آدھے گھنٹے بعد حملے شروع ہوئے۔ تو اس طرح سے ناظرین گرامی مذاکرات تو کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، البتہ اس وقت رشیا کی جانب سے 31 دشمن ممالک کی لسٹ سامنے لانا اور پھر لگاتار قیف اور خارکیف میں لگاتار حملے اور بڑے حملے کی تیاریوں میں منحصر ہونا، یہ ساری چیزیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے یورپین ممالک اگر کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں تو 3rd ورلڈ وار شروع ہو سکتا ہے۔ اس کے بیچ یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ ظلم کرنے والوں کو نہ بھولیں گے اور نہ ہی معاف کریں گے۔ انہوں نے روس کے حملوں کے دوران بچوں، خواتین پر ظلم کرنے والوں کو سزائیں دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ روس کی جانب سے یوکرین پر مزید حملوں کی انتباہ کے بعد زیلنسکی نے اپنے خطاب میں برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ قتل عام ہے، نہ صرف قتل عام بلکہ سوچا سمجھا قتل عام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم معاف نہیں کریں گے، ہم نہیں بھولیں گے، ہم ہر اس شخص کو سزا دیں گے جس نے ہماری سرزمین پر ظلم کیا ہے۔ ظلم کرنے والوں کے لیے سرزمین پر قبر کے سوا کوئی پرسکون جگہ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ناظرین گرامی کہ اس وقت یوکرین کے بہت سارے شہر تباہ و برباد ہو چکے ہیں اور اسی طرح کے مناظر پیش کر رہے ہیں جس طرح کہ اس نے خود یوکرین نے نیٹو افواج کا ساتھ دے کر کے عراق، شام اور دیگر مسلم ممالک میں تباہی مچائی تھی۔ آج خود اسی کے اس ملک کا وہی حال نظر آ رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، چلتے چلتے جس طالبہ پر آج جو ہے اور کیس درج کیا گیا تھا، اس طالبہ نے اپنا بیان جاری کیا ہے کہ کیوں ہوا، کیا کچھ ہوا اور کیوں کر کس طرح ہو رہا ہے، اور کس طرح سے جو ہے وہاں کے ایک پرنسپل نے اجازت دی تھی اور ہندوتوا گنڈوں نے گنڈا گردی کی اور انہوں نے کوشش کی ان کو روکنے کی، تو پھر انہی کے خلاف معاملہ درج کیا گیا۔ اس طالبہ کی اس ویڈیو کو سنیں جو انہوں نے آج پریس ریلیز کے ذریعے سے جاری کی ہے، اور مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہبا شیخ ہے، میں 2nd BSc CBZ اسٹوڈنٹ GSGC کاسٹ اسٹریٹ میں پڑھ رہی ہوں۔ ہم 3 مارچ سے ہمارے کالج میں انٹرنلز ایگزام سٹارٹ ہوئے تھے، تب پرنسپل نے ہمیں پرمیشن دیا تھا کہ آپ لوگ ایگزام لکھ سکتے ہو، لیکن یہ ABVP کے سائی سندیش اور اس کے گروپ نے آ کے ہمیں ایگزام لکھنے سے منع کیا کہ آپ تھریٹن کیا کہ آپ لوگ کالج سے باہر جائیں اور ایگزام نہ لکھیں۔
تو ہمیں ایگزام لکھنے نہیں دیا ان لوگوں نے. اور جب میں نے ان کے اوپر ہیراسمنٹ کا کیس رجسٹر کرنے گئی تو کیس رجسٹر کیا میں نے, تو اس میں ہیراسمنٹ میں جو سیکشن لگنا تھا وہ انہوں نے نہیں لگایا. اور جب آج کیا ہوا کہ کاونا شیٹی ABVP کی سیکریٹری جو ہے اس نے میرے اگینسٹ اور میرے انوسنٹ فرینڈس کے اگینسٹ FIR رجسٹر کیا کہ ہم لوگ اسے تھریٹن کر رہے ہیں. تو اگر ہم لوگوں کی کوئی غلطی ہوتی تو وہ اسی دن کیس فائل کر سکتی تھی جس دن میں نے کیا تھا. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ لوگ پری پلان کر کے آج انہوں نے کیس رجسٹر کیا تھا. یہ سب کانسپریسی ہے میرے خلاف. میں حجاب کے فائٹ سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے, ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار, سیدھی بات. عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار, سیدھی بات. عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار, سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.